بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس وقت ہم الحمدللہ صحرائے تھل کے ایک نواحی علاقے میں موجود ہیں، دیہات ہے، گاؤں ہیں۔ غربت کا ریشو یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا حاصل کرنا یہاں کے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ جو سب سے اچھی بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، رات ہم یہاں بیٹھے تھے، جو بزرگ جو ہمارے میزبان ہیں شاہ صاحب سید پاک، تو چوری کے بارے میں ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں چوری کا ریشو کیسا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں چوری نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم حیران ہوئے کہ غربت اتنی ہے کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں یہاں نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے صبح واک کی ہے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، ایک وقت کا کھانا مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں ہم نماز پڑھنے گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں جو واش روموں میں لوٹے رکھے ہوئے تھے وہ اسٹیل کے تھے، یعنی اچھے لوٹے رکھے ہوئے تھے۔ تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ اگر ترقی یافتہ پنجاب کے علاقے ہوتے تو شاید ان کو سنگلی لگانا پڑتی۔ تو ایک جو تجزیہ ہے وہ تو یہاں سچ ثابت نہیں ہوا کہ چوری غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر چوری غربت کی وجہ سے ہوتی تو ان علاقوں میں شاید ہر دوسرے گھر میں چور ہوتا، لیکن یہاں چوری نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک جو ہمارے علاقوں میں نشہ عام ہو چکا ہے، نشے کی وجہ سے چوری زیادہ ہوئی ہے، اور دوسرا خواہشات کی کثرت ہوئی ہے۔ اپنے من اور اپنی طاقت سے زیادہ جو چیزیں جمع کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے، اور پھر جو آوارگی پھیلی ہے، فحاشی پھیلی ہے، اب وہ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیسے ہوتے نہیں ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تربیت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو چوری کرتے ہیں اور غلط راستہ چنتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ کے ایسے بندے رہ رہے ہیں جن کے پاس پورے دن میں شاید ایک وقت کھانے کے لیے ان کو روٹی میسر ہوتی ہو، اور وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ یہاں جو مرچیں ہوتی ہیں ان کو رگڑ کر اس میں پانی ڈال کر یہ کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن چوری سے خود کو بچاتے ہیں۔ اللہ ایسا مضبوط ایمان سب کو نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے مال و جان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اشفاق مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔